جی یہ صلاۃ کیا ہے؟ عربی زبان کی روح سے صلاۃ کا جو روٹ ہے اس لفظ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح سے چلے جانا کہ اس سے آگے تو نہ بڑھے لیکن اس میں اور اس کے درمیان گیپ نہ رہ جائے، فاصلہ نہ رہ جائے، اتصال ایسا ہو کہ ساتھ کے ساتھ جا رہا ہو، بہت پیچھے نہ رہ جائے، پھر تو وہ فاصلہ ہو جائے گا اور آگے بھی نہ بڑھے۔ ان کے ہاں یہ محسوس شکل ہوتی تھی، جو ریس کورس میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو جو دوسرے نمبر پہ گھوڑا ہوتا تھا جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کی کنوتیاں اگلے گھوڑے کی پشت کے ساتھ تو لگی رہتی تھی، یہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور اس میں انقطاع بھی دونوں کے اندر نہیں ہوتا تھا، یہ دوسرے نمبر کے گھوڑے کو مسلی کہتے تھے۔ یہ دوسرے نمبر کا گھوڑا، ابھی میں عرض کروں گا یہ دوسرے نمبر کا کیوں۔ صلاۃ تو یہ ہے، اس گھوڑے کے سامنے بھی منزل مقصود ہوتی ہے، اس کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے، اسی لائن پہ پہلے نمبر والے کو فالو کرتے ہوئے، اتباع کی بات اس کے اندر آتی ہے، ایک منزل، ایک نصب العین، ایک مقصد، ایک مقام، اس کی طرف جاتا، ایک خاص ٹریک ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر چلتا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ آیا کہاں، 24/41 نسخے ہیں تو نکال لیجئے، بڑے اہم مقامات ہیں عزیزان من جہاں یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں قرآن میں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اب یسبح تسبیح کا بھی لفظ آیا ہے، یہ بھی عرض کروں گا۔ الم تر، پہلی بات یہ ہے، یہ وہاں آتا ہے جہاں محسوس چیز ہوتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی خارجی کائنات میں ہے وہ، میں اب لفظ یہاں صرف تسبیح کہوں گا، آگے بیان کروں گا معنی کیا ہے، وہ تسبیح کرتی ہے، ہمارے یہاں تسبیح کرنا ہی کہتے ہیں، خدا کے پروگرام تک پہنچنے کے لیے، نہیں تو پھر بات یہی آ جائے، یہ جو گھوڑا جا رہا ہوتا ہے نا اپنی منزل مقصود کی طرف اگلے گھوڑے کے اتباع میں، تو ریس میں تو گھوڑا اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اس کی وہ جو چال ہوتی ہے، شاید اس کو گیلپنگ کہتے ہیں، وہ پورے 2 پاؤں یوں کرے، انتہائی درجے کی کوشش۔ کسی طرح سے یہ جو تیراک اس طرح کی تیراکی سے چلتا ہے، پورے ہاتھ کی تیراکی سے، گھوڑا پورے پاؤں کے طور، اس کو عرب تسبیح کہتے ہیں۔ مسلی کے ساتھ دونوں چیزیں ان کے یہاں آتی تھی، صلاۃ اور تسبیح کرنے والا گھوڑا، اپنے منزل مقصود کی طرف ایک کسی کے اتباع میں چلنے والا پوری کوشش اور توانائی کے ساتھ، یہ صلاۃ اور تسبیح ہے عزیزان، اس زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا مفہوم تو اسی زبان سے پوچھا جائے گا نا، سنسکرت سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اردو میں اور پنجابی سے تو نہیں پوچھا جائے گا، نہ انگریزی سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھے ان الفاظ کے مفہوم جو ظہور قرآن کے نزول قرآن کے وقت میں عرب لیتے تھے۔ اب آئیے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر شے خدا کے پروگرام کے لیے مصروف تسبیح ہے، بات صرف ہو گئی نا، پوری توانائیاں صرف کر کے کوشش کرتی ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے، تسبیح ہو گئی۔ وہ تیر و صاف قاتل، کہا اور نہیں تو ذرا ان پرندوں کو دیکھو، پر پھیلائے ہوئے کس طرح سے یہ جا رہے ہیں، معاف رکھیے گا، یہ ہے وہ لفظ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتا ہے۔
جی ترجمہ کر دیجئے جو نماز کیا ہے آپ نے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں رہتی آیت کے اندر. ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ کو اور تسبیح کو جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کس طرح سے یہ کچھ کر رہے ہیں. ویسے تو یوں بھی اپنے ہاں کے پرندوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، سارا دن یہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میل کی مسافت یہ جو پہنائیاں ہیں فضا کی، اس کے اندر وہ اڑتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے. کوئی جرنیلی سڑک نہیں، کوئی راستے پہ سنگے میل نہیں، کوئی نشانات راہ نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی دکھانے والا نہیں. یہ کس طرح سے پھر اپنی اسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور کتنی تیزی سے ان کے پہنچ جاتے ہیں. یہ جانتے ہیں نا اپنی اپنی صلاۃ کو اور اپنی اپنی تسبیح کو. یہ ذرا کہ کبوتر بازوں سے پوچھیے تو یہ کبوتر اڑاتے ہیں، سارا دن کبوتر اڑتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی چھتری کے اوپر آ کے بیٹھتا، کوئی بتانے والا نہیں. شہد کی مکھی کو دیکھیے، شہد کی مکھی کو ایک قطرہ شہد کا جو رس ہوتا ہے پھول سے چوس کے لانے کے لیے 37,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے چوسا ہے، وہ جو لیا ہے، وہ زکات جو لے کے آئی ہے ادھر سے کہ وہ کسی اور چھتے میں چلی جائے یا راہ گم کر دے اپنا چھتا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے. کبھی آج تک نہیں ہوتا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. یہ جو قد کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے. یہ تین چیز ہے. یہ مائگریٹری برڈ جن کو کہتے ہیں، مہاجر پرندے، حیرت ہے ان کے اوپر جو تحقیق کی ہے ان لوگوں نے. مہاجر پرندے وہ فلپائن یا آسٹریلیا کے کسی مقام سے ایسے پرندے ہیں، اڑتے ہیں. یہ راستے میں ان کے یہ سمندر پڑتا ہے غالباً پیسفک سی اوشن. 3000 میل کا سفر سمندر کے اوپر وہ طے کرتے ہیں اڑتے ہوئے. چلیے خشکی کے اوپر تو پھر بھی کہہ لیا صحیح کہ جی انہوں نے کسی درخت کا، کسی چٹان کا، کسی دریا کا کوئی نقشہ ذہن میں قائم کر لیا تھا، اس کے مطابق واپس آئے تھے. سمندر پہ اڑ کے جاتے ہیں. جنوبی امریکہ میں کسی مقام کے اوپر جس نے کسی جزیرے پہ جانا ہوتا ہے وہاں ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ان کے ہاں کی وہ سردی گرمی کا ان کا موسم ہوتا ہے نا، تو وہ جب موسم ختم ہوتا ہے تو وہاں سے اڑتے ہیں اسی طرح سے صحیح اپنے پہلے ٹھکانوں پہ آ جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں عزیزان مان، یہ وہاں انڈے دیتے ہیں. عجیب چیز ہے یہ. اور یہ آپ آ جاتے ہیں، ریت کے اندر انڈے ہوتے ہیں. ان کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں. وہ بچے جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ انہی راستوں سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. باپ پہنچا ہوا ہو اس پہ تو بیٹا بھی پہنچ جاتا ہے. عزیزہ سوچئے تو صحیح جو قرآن کہہ گیا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کیا باتیں یہ کہہ گیا. یہ چیزیں ساری سوروں کے تحقیق کرنے والے وہ تو انہیں چیزوں میں کیڑوں پہ تحقیق کرتے ہیں، مکھیوں پہ تحقیق کرتے ہیں. ان پرندوں کے اوپر تحقیق کی ہوئی اتنی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی. کل اور تفسیر ہے وہ کل قد علم صلاتہ اور وہ تشریح ہے الفاظ صلاۃ اور تسبیح. وہ سمجھتے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تو اب صلاۃ کے تو معنی آ گئے. ایک متعین منزل مقصود، اس تک پہنچنا.
اور پوری کی پوری توانائیاں صرف کر کے اس پہ پہنچنا تسبیح.